رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یہ بھی بڑا اہم ترین عشرہ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم عبادات میں اور بڑھ جائیں اور مزید اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام میں سبقت کریں، توبہ استغفار کو اپنا شعار بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے ہیں جو باقی دنوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رغبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ آتا تو آپ کی محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی اور بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر احیا لیلہ وشد بئسرہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات بھر جاگتے تھے، وشد بئسرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ شد بیزر تب کہا جاتا ہے جب کوئی پہلوان جو میدان میں بالکل تیار ہو کے اترے پورے اہتمام کے ساتھ، کمر کس کے مقابلے میں پوری تیاری کے ساتھ، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنا لنگوٹ کس لیتے ہیں، یعنی بیویوں سے دور ہو جاتے ہیں ان راتوں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے اہل کو، ازواج کو، احرار کو جگاتے ہیں، وہ بھی رات کو اٹھ کے عبادات کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے اس آخری عشرے کے حوالے سے، اور اس کی بہترین صورت اور شکل یہ ہے کہ اس عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بند کر دینا، بالکل دنیاوی جو امور ہیں ان سے انسان بالکل لا تعلق ہو جائے، اور مسجد کے کونے اپنے آپ کو بند کر دے اور اللہ تعالیٰ سے خلوت میں راز و نیاز کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کے آنسو بہائے، اللہ سے دعائیں کرے۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے اس عشرے کے خیر اور برکات سے مستفید ہونے کی۔ اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، تو خواتین کا جو اعتکاف ہے اس کا محل بھی مسجد ہی ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
عبادت ہے، ان کو چاہیے کہ ویسے شب بیداری کریں بطور خاص جو آخری عشرہ اور اس کی تاک راتیں ہیں جس میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اس میں خوب عبادت کریں۔ اور خواتین کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ان کے لیے ہوگی مسجد میں اعتکاف کی، وہ یہ کہ ان کا جو محرم ہے اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اور محرم میں باپ ہے اور اگر شادی ہو گئی ہے تو شوہر ہے، تو یہ چیز بھی ضروری ہے۔ تو آپ سے یہ کر رہا ہے کہ یہ عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں خوب محنت کریں، اور اس میں ایک عظیم رات ہے قرآن کریم میں پوری ایک سورۃ القدر کے نام سے اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے قدر کی رات میں اتارا۔ غور کریں، قرآن کا نام نہیں لیا، کہا اس کو ہم نے اتارا، اس لیے کہ ایسی چیز جو بالکل معروف ہے، سب کو پتہ ہے یہ ہے، تو اس کا نام نہ لینا یہ بلیغ ہے۔ قرآن کریم بلاغت میں بھی بڑا شاہکار ہے، تو یہاں پر قرآن کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ہر ایک سننے والا جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ جیسے خلق الانسان کہا جاتا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا، کس نے پیدا کیا؟ سب کو پتہ ہے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے اس سے اتارا، کس سے اتارا؟ یعنی قرآن کریم اتارا۔ اور کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات تھی۔ قدر کے عربی زبان میں 3 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے قدر و منزلت، قدر و منزلت، عزت کی رات، شرف کی رات، یعنی اس رات کا شرف ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن اس رات میں اترا ہے، یہ بڑی معزز قدر و منزلت والی رات ہے۔ اور دوسرا معنی قدر کا معنی ہے فیصلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال بھر کے فیصلے کر رہا ہے اس رات میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں بھی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَإِنَّا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یعنی اس رات میں ہر ٹھوس مضبوط محکم بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ فیصلوں کی رات ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، لوح محفوظ سے سال بھر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ ایک انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سال اس کا آخری ہے، اس میں اس کی موت ہوگی، فلاں پیدا ہوگا، فلاں کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی، فلاں کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ رفعت دے گا، عزت دے گا، اور کس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ فیصلوں کی رات، تو اس رات میں انسان عبادت میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے، تو فیصلوں کی رات بھی ہے۔ تیسرا معنی قدر کا ہے، قدر کا معنی تنگی، فقدر علیہ رزقا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قدر بمعنی ضیق، یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ تو تنگی کی رات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس قدر کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ایسی سورت جس کا تذکرہ ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو قدر کے 3 معنی ہیں، قدر و منزلت اور شرف، اور دوسرا فیصلے، اور تیسرا معنی تنگی، یعنی فرشتے کثرت سے اترتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اے مخاطب، آپ کیا جانیں کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اس
ألف شهر کہ قدر کیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے، اللہ اکبر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. یہ 84 سال اور 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، اور اس سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا ہی کہنا، رب العزت کی شان کریمی کا کیا ہی کہنا. اللہ نے ایک رات ہمیں دے دی، اور اس امت کی جو عمریں ہیں بہت کم ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے. نوح علیہ السلام 950 سال تک اس نے صرف تبلیغ کی، یعنی یہ ان کی عمر نہیں ہے، 950 سال ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے. ان کی عمر کتنی تھی اللہ کو پتا، کتنی بڑی بڑی عمریں تھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی جو عمریں ہیں، یعنی اوسط عمر جو ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، 60 اور 70 سال. اور بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے. یعنی اوسط عمر یہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہاں تک بھی نہ پہنچ پائے، اور بہت کم ہے جو اس سے آگے جائیں گے، 100 برس اس سے بھی آگے چلے جائیں گے، لیکن ایسا کم ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عنایت فرمائی، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس کی عبادت اور اس میں کیا ہوا عمل یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں. انسان روز قیامت ایک ایک لمحے پر پہنچتا ہے، ایک لمحہ. یہ تو کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک لمحہ، ایک منٹ اس کے بارے میں کہے گا کاش میں اس میں کوئی نیکی کرتا، اللہ کے قریب ہو جاتا، اس پر پچھتائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، کہ شب قدر کے خیر سے وہی انسان محروم ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر سے دور کر دیا. اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، تبھی شب قدر کے خیر سے وہ محروم ہو گیا. تو ہم دیکھیں یقیناً کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے. پیچھے کے متعلق اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ 20 دن جو گزر گئے اس میں ہم نے کیا کیا، اور تلافی کریں. اور اس کی بہترین صورت یہ آخری عشرہ. تو اس میں یا تو اعتکاف کیا جائے، اگر نہیں تو خوب اہتمام کیا جائے. اور بطور خاص جو تاک آتے ہیں. اب یہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ 27ویں رات ہے. 27ویں ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں، بلکہ روایات موجود ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے مجموعی فرامین کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے. اگر شرح حدیث کو دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں 40 اقوال ہیں. اور حیران ہو جائیں، 40 کو رمضان میں دن کتنے ہیں؟ 30. لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں کہتے ہیں 40 قول ہے. اتنا اختلاف ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہر اختلاف معتبر نہیں ہوتا. آپ کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے، اختلاف امتی رحمت. میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. اختلاف رحمت کیسے بن گیا؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق کیا زحمت ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے ہر جگہ نہیں. ہاں بعض امور میں ہو سکتا ہے جس میں ایسے کچھ مسائل ہیں، صحابہ میں بھی ان میں اختلاف ہے، لیکن عقائد کا اور اسی طریقے سے ہر اختلاف کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ رحمت میں سے یہ درست نہیں ہے. اب 40 قول ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے. احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بڑا واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لوگوں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں. تاک راتوں میں تلاش کریں. تاک راتیں 21، 23،
25, 27 اور 29 یہ تاک راتیں، ان میں تلاش کرو۔ اور شب قدر کے بارے میں صحابہ کے اقوال مختلف ہیں، کسی نے 21 کے بارے میں بھی کہا، کسی نے 23، کسی نے 27، کسی نے 25۔ مختلف راتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شب قدر ہوئی ہے۔ اور شرح حدیث کہتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ تو تمام اوقات کو دیکھ کر اس کا مطلب یہ کہ کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال 27، یہ بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کے لیے اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے حتماً یقینی طور پر کوئی ایک رات ہے، ان میں سے کوئی ایک رات ہے یقینی طور پر۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا یہ کون سی رات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آ رہے تھے کہ شب قدر کی کون سی تاریخ ہے۔ آپ جب آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ ان کے پاس گئے اور ان کے درمیان آپ نے تصفیہ کرایا، سلو کرائی، ان کی باتیں سنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا علم اٹھا لیا، اس رات کا علم اٹھا لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ یہ رات ہے، لیکن پھر یہ ہوا دو بندے لڑ رہے تھے اور ان کے درمیان میں نے سلح کرائی، اللہ نے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا۔ یقیناً اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہی ایک رات ہے تو پھر اسی ایک رات ہمیں بات کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، وہ ایک رات یقیناً ملتی ہے، اور ساتھ میں اور جو راتیں ہیں ان میں عبادت کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ مواقع دیے کہ ہم کثرت سے نیکی کریں۔ تو اس آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرمایا کہ اس رات کے شرف میں سے ایک شرف یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ جیسے پیچھے قدر کے بارے میں ہم نے اقوال ذکر کیے، تنگی کی رات، یعنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے ان کے وجود سے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد جبریل امین ہے، خود قرآن کریم ہے، نزل بہ الروح الامین۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو امین، امانت والی روح لے کر اتری ہے، اور بالاتفاق یہاں مراد جبریل امین ہے۔ تو یہاں سے یہ مطلب نہیں کہ روحیں اترتی ہیں، ایک نظریہ لوگوں میں موجود ہے اس رات روحیں اترتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو روح سے مراد جبریل امین ہے۔ حالانکہ پیچھے فرشتے جب کہا تو جبریل امین اس میں داخل تھے، لیکن ان کے الگ شرف کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کا ذکر بھی کیا، اس کا اہم وصف ذکر کیا، روح کا معنی زندگی۔ جبریل امین کو روح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ وحی لے کر اترتے ہیں، اور وحی سے ہماری زندگی ہے، ہمارے اندر روح ہے۔ اگر اس وحی کو نکال دیا جائے تو پھر انسانیت مردہ ہے، اس میں روح ہی نہیں ہے، وہ بے جان ہے۔ تو جبریل امین وحی لے کر اترتے ہیں جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے، اس وجہ سے ان کو روح کہا جاتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس قرآن کو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر اترے آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ تو خود قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے بہت آسان ہے سمجھنا، اور اس کے برعکس اپنی عقل، اپنی رائے، فلاں کے ملفوظات کی روشنی میں تو پھر گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتا ہے، من کل امر، ہر امر کے ساتھ۔ امر کی وہی بات ہے، تشریح جو پیچھے بیان کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس کے ساتھ وہ اترتے ہیں۔
سلامتی والی ہے، اس میں سلامتی ہے، سکون ہے۔ جو اس رات کو جاگتا ہے، عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے مقصد کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شب بیداری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی اتارتا ہے، اس کے دل میں سکون، اطمینان، راحت اترتی ہے، جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتی۔ یہ اس رات کی شان ہے، سلام، یہ سلامتی والی ہے۔ اور کب تک ہے؟ حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ یعنی مغرب جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جیسے سورج غروب ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو رات کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی، قرآن کریم میں ہے نا کہ روزہ سماتے الصیام اللیل، رات تک روزہ پورا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا فرقہ ہے، وہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے پھر روزہ افطار کرتا ہے، بیچارے سادہ لوگ پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ان کا عمل ہے، اور ہم لوگ جو جب سورج غروب ہوتا ہے ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ جہالت ہے۔ عربی زبان میں لیل، قرآن عربی زبان میں اترا ہے، لیل عربی کا لفظ ہے، اور لیل کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا لیل، رات شروع ہو گئی۔ تو یہ جو شب قدر ہے یہ مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ شروع ہو گئی، اور کب تک رہتی ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ فجر طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے کا جو فجر صادق ہے یہ وقت ہے، بڑا عظیم وقت ہے، اس کی قدر کریں۔ اور انشاءاللہ یہ 21ویں شب آ رہی ہے آئندہ رات، اور آج سے اہتمام کریں، اس کو ہم نے پانا ہے، تلاش کرنا ہے، جستجو کرنی ہے۔ اور یہ جو طاق راتیں ہیں یہ ہم نے خوب اہتمام کے ساتھ عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، خیر کے کاموں میں گزارنی ہے، تاکہ اس کا خیر، اس کا فضل ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور تراویح جو نماز ہے یہ رمضان کی زینت ہے، یہ مساجد کا غسل ہے، اس کا اہتمام ہے الحمدللہ، اور پورے رمضان میں بھی ان کی فضیلت ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، اس سے مراد یہی قیام اللیل ہے، تراویح، یہ مختلف نام ہے اس کے، تہجد بھی یہی ہے، الگ تہجد نہیں ہے۔ تو یہ جو پڑھتا ہے رمضان میں تو کیا اس کی فضیلت ہے؟ ایمان اور ثواب کی حالت میں جو یہ قیام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جو شب قدر ہے اس کی تراویح کی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے شب قدر کا قیام کیا، یعنی زیادہ اہتمام کریں، ویسے بھی ہم نے کیا ہوگا بہت، اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو شب قدر کے قیام میں بالکل کوتاہی نہ کریں، اس کی الگ سے فضیلت ہے کہ جس شخص نے شب قدر کا قیام کیا، یعنی یہ قیام اللیل کیا قدر کی رات میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، شرط وہی ہے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب دینے کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ آخری عشرہ جس کا آغاز ہو رہا ہے بڑا اہم ہے، اس کا خوب اہتمام کیجیے، اور بطور خاص جو یہ طاق راتیں ہیں ان کے لیے الگ سے اہتمام کریں، خود کریں، اپنے گھر والوں کو پہلے سے تیار کریں، اور شب بیداری کریں۔ شب بیداری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف سونا نہیں ہے، بس فضولیات سے دور ہو جائیں، رات کو بیٹھ کے موبائل پہ انسان مصروف ہو جائے، سوشل میڈیا دیکھیں، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے شیطان اپنا کھیل کھیل رہا ہے، اور ہمیں رمضان کی برکات سے دور کر کے ہمیں وہاں ہماری راتیں گزرتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں دین کے نام پر ہو رہا ہے، ولیعوذ باللہ۔ وہ عورتیں جو عام دنوں میں فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کرتی ہیں، سر پر دوپٹہ لے کے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہوسٹ بن جاتی ہیں، اور بے پردگی اور قوالیاں، شرکیہ، نعتیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ وقت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کریں. اس طریقے سے یہ خیر ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت اس آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنا فضل فرمائے اور ہمارے لیے اللہ کی رضامندی